آپ جو دعا مانگ رہے ہیں یہ دعا آپ کی قبول ہوگی یا نہیں ہوگی، اس بات کا پتہ آپ بڑی آسانی سے لگا سکتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہر بندے کی دعا قبول ہوتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کسی مصلحت سے کچھ دیر کے بعد ہو، یا اسی وقت قبول ہو جائے، یا پھر اس کا اجر قیامت کے دن ملے۔ تو آپ جو دعا مانگ رہے ہیں یہ دعا آپ کی قبول ہوگی یا نہیں ہوگی، اس بات کا آپ اندازہ ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سے لگا سکتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو بندہ دو گناہ کے کام کرتا ہوگا وہ کتنی بھی دعائیں مانگ لے، کتنی تہجد پڑھ کے مانگے، کتنی نمازیں پڑھ کے مانگے، کتنے وظائف پڑھ کے مانگے، لیکن اس کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ اب ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ وظائف کی طرف دوڑتے ہیں، دعاؤں کی طرف دوڑتے ہیں، لیکن ہم یہ نہیں سوچتے ہیں کہ آخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو بات بتلائی ہے کہ آپ کچھ بھی کر لیں، کتنی بھی کسی بھی طریقے سے دعا مانگ لیں، لیکن دو غلطیاں اگر آپ کریں گے تو آپ کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ تو ہمارا دھیان وظائف سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کی طرف ہونا چاہیے، آقا علیہ السلام کے فرمان کی طرف ہونا چاہیے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ دو لوگوں کی دعا اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا ہے۔ پہلا وہ بندہ جو شرک کرتا ہو، یعنی کہ جو بندہ اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کرتا ہوگا اس کی کوئی دعا اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا ہے۔ دوسرا وہ بندہ جس کے رشتہ دار اس سے ناراض رہتے ہوں اس کی کمیوں کی وجہ سے، یا وہ رشتہ داروں سے لڑتا جھگڑتا ہو۔ تو آج کل کتنا یہ معاملہ اور کتنا وائرس پھیلا ہوا ہے کہ رشتہ دار آپس میں ایک دوسرے سے ناراض رہتے ہیں۔ عجیب بات یہ ہے کہ ایک رشتہ دار سے تو ناراض ہوتا ہے، لیکن دوستوں سے، دور کے لوگوں سے، دوست احباب سے کتنا کلوز ہوتا ہے۔ اپنوں کی باتیں اچھی بھی لوگوں کو بری لگ رہی ہوتی ہیں، وہ ایک دوسرے سے اتنا حسد ہوتا ہے، ایسا تعصب ہو چکا ہے کہ اپنے رشتہ دار کی بات بندہ ہضم نہیں کر پا رہا ہے، دوسرے لوگوں کی باتوں کا اتنا زیادہ اثر ہے کہ دوسروں کے کان بھرنے سے وہ اپنے گھر کی زندگی کو برباد کر رہا ہے، اپنے رشتہ داروں کو خود سے دور کر رہا ہے۔ تو جبکہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کی عبادت کرو، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور اللہ کی ذات میں کسی چیز کو شریک مت ٹھہراؤ، اور وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، پھر والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اس کے بعد جو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کو بیان کیا، فرمایا وَبِذِي الْقُرْبَى، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، قریبیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اس کے بعد پھر وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ آئیں گے، پھر یتیم اور مسکین کی باری تو بعد میں ہے، پہلے رشتہ داروں کی ہے۔ ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ بڑے سخی بنے ہوئے ہیں لوگوں کے سامنے، غریبوں میں تقسیم کرنا اور طرح طرح سے ان کی ہیلپ مدد کرنا، لیکن جو رشتہ دار ہیں ان سے لڑتے رہنا، ان کو ناراض کرنا، تو یہ بہت ہی برا عمل ہے، گندا عمل ہے۔ اس عمل سے، اس فعل سے بندے کو باز رہنا چاہیے۔ تو اگر ہم کوئی بھی دعا مانگ رہے ہیں جائز، اس میں سب سے پہلے ہم یہ دیکھ لیں کہ ہمارے اندر ان دو گناہوں میں سے کوئی گناہ تو نہیں ہے۔ اگر ان دو گناہوں میں سے یعنی کوئی بندہ شرک کرنے والا ہو یا رشتہ داروں کو بلا وجہ ناراض کرنے والا ہو، تو ایسا بندہ کتنی بھی دعائیں کرے تو اس کی دعا اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا ہے۔ اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے۔ تو ہم پہلے یہ دیکھیں ہمارے اندر ان دو گناہوں میں سے کوئی گناہ تو نہیں ہے، پھر ہم دعا کر رہے ہیں پھر بھی قبول نہیں ہو رہی، تو پھر آپ یہ سمجھ لیں کہ اگر آپ کی جائز دعا ہے تو اللہ تعالیٰ ضرور قبول کرے گا۔ اگر فوراً قبول نہیں ہو رہی ہے تو ہو سکتا ہے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کسی مصلحت سے کچھ دیر کے بعد ہو۔ اگر دنیا میں اس کی دعا قبول نہیں ہوئی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پھر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرے گا۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ قیامت کے دن دعا قبول کرے گا تو اس کا کیا مطلب ہے، یا اس سے ہمارا کیا فائدہ ہوگا؟ ہم تو دنیا میں مانگ رہے ہیں جو چیزیں، تو آخرت میں وہ ملیں گی تو ہمارے وہ کام کی نہیں ہیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جن لوگوں کی دعائیں دنیا میں قبول نہیں ہوئی ہوں گی اور دنیا میں دعا قبول نہ ہونے کی وجہ سے قیامت کے دن جو ان کو اجر و انعام ملیں گے وہ اتنے زبردست اجر و انعام ملیں گے، ایسے انعام ملیں گے کہ جن کی دعائیں دنیا میں قبول ہو گئی ہوں گی وہ یہ کہیں گے کہ اے کاش ہماری دنیا میں کوئی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی، تاکہ یہ اجر و انعام جو اس بندے کو مل رہے ہیں جس کی دنیا میں کوئی دعا قبول نہیں ہوئی تھی،
اس کو جو اس کے بدلے میں اجر و انعام مل رہے ہیں، کاش ہماری دنیا میں کوئی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی، ہم کو بھی یہی اجر و انعام مل سکتے۔ تو کتنی بڑی سعادت مندی کی بات ان لوگوں کے لیے ہے کہ جن لوگوں نے دنیا میں دعا مانگی اور یہ 2 گناہ کے کام نہیں کرتے تھے، جائز دعا مانگی اور پھر دنیا میں دعا قبول نہیں ہوئی، تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پھر اس کو بڑا زبردست اجر و انعام عطا فرمائے گا۔ سینکڑوں ایسے غریب پریوار جو فاقہ کر کے زندگی گزار رہے ہیں، اور بہت سے ایسے مجبور لوگ جو غربت کی وجہ سے بیماریوں سے جوجھ رہے ہیں اور ان کے پاس علاج کرانے کے لیے بھی پیسے نہیں ہیں، تو ان غریب فیملیز کو ہر مہینے ہماری سوسائٹی راشن دیتی ہے اور ان غریبوں کا فری میں علاج کراتی ہے۔ تو آپ لوگ ہمارے ساتھ مل کر ان بیوہ عورتوں اور یتیم بچوں کا سہارا ضرور بنیں اور ان کے راشن اور دوا علاج کے لیے زیادہ سے زیادہ تعاون کریں، اور یہ ارادہ کریں کہ غریب کے بچوں کو انشاءاللہ بھوکا نہیں سونے دیں گے، اور ہر ہفتے ہر مہینے آپ لوگوں سے جو بھی ہو سکے آپ تعاون ضرور کریں۔ ان کو 10 سال سے جو لوگ بستر پر پڑے ہوئے ہیں، انشاءاللہ تعالی ہم سب مل کر ان غریبوں کا علاج بھی کرائیں گے، اور ہر مہینے انشاءاللہ تعالی ان غریبوں کو ہم راشن پہنچائیں گے۔ یہ سوسائٹی کا اکاؤنٹ نمبر ہے اور یہ اسکینر ہے، آپ لوگ اس اکاؤنٹ پر یا اس اسکینر کے ذریعے آپ غریب فیملیز کی ہیلپ کر سکتے ہیں۔